اسی آیت میں فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے کہ یہ باپردہ عورت ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، یہ اللہ کی ماننے والی ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اس برقعے اس پردے کو دیکھ کر کے اس خاتون کو کوئی نہ چھیڑے، اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے۔ ذالکم اطہار لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے اور ان عورتوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، اطہر ہے، عمدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، اگر ان سے کچھ سوال ہو تو تم کیا کرو گے؟ پردے کے پیچھے سے سوال کرو گے، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ امہات المؤمنین ہیں، تمام کے تمام صحابہ مومن ہیں، ان کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، ان کے درمیان بھی اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ حجاب، کتنا بڑا تحفہ ہے یہ حجاب، کہ اس تحفے کو سب سے پہلے نبی کی بیویاں، اس کے بعد نبی کی بیٹیاں، اس کے بعد تمام مومنوں کے حق میں کیا گیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین اکرام، 11 جمادی الآخر 1446 ہجری چل رہی ہے، 2 مہینے درمیان میں، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے لیے ابھی سے تیاریاں کیجیے۔ آج اس جمعہ میں مسجد سلفیہ اہل حدیث مظفر نگر میں عنوان ہے، کیا برقع پردہ جیل ہے، قید خانہ ہے؟ آپ کو یہ ڈاؤٹ آئے گا کہ یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا گیا ہے، یہ موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ تو حاضرین اکرام، ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ الیکٹرک سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ کاغذات پر پھیلنے والا سوشل میڈیا ہو، یعنی اخبارات ہو یا پھر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ جیسے ایپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ موویز کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناولز کیوں نہ ہو، ہر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے مسلمانوں میں شک و شبہ ڈالا جاتا ہے، ان میں سے ایک برقع جیل ہے عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے پردہ جیل ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق حدیث نمبر 2956 ہے، 2956 ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی جس طریقے سے قید خانے میں، جیل میں قیدی کے لیے رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ویسے ہی دنیا میں ایک مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رولز رکھے ہیں، ریگولیشنز رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اصول رکھے ہیں، قوانین رکھے ہیں۔ اگر اللہ کے بتائے گئے قوانین کے مطابق ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے گئے قوانین کے اصول کے مطابق ایک مسلمان، ایک مومن زندگی گزارتا ہے، تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس اعتبار سے دنیا قید خانہ ہے مومن کے، مسلمان کے لیے۔ اب انہیں قوانین میں سے مسلمان خاتون کے لیے برقعے کو رکھا گیا ہے، پردہ جسے ہم پردہ کہتے ہیں۔ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو جو کالے کلر کا اوڑھ لیا جاتا ہے کپڑا، جسے برقع کہتے ہیں، اللہ کی جانب سے یہ پیش کیا گیا ایک انمول تحفہ ہے مسلمان عورت کے لیے۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے یہ پردے کا حکم کیا ہے، برقعے کا خاص طور پر حکم کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59
میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو، یعنی مسلمان عورتوں کو آپ حکم دیجئے، آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آپ پر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لے، ایک بڑی سی چادر اوڑھ لے۔ اس میں لفظ جلابیب استعمال ہوا ہے جس کا سنگولر واحد جلباب آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑی سی چادر، جسے سر پر اوڑھ لیں گے تو اس کا چہرہ بھی ڈھک جائے گا، جب وہ چلے گی تو راستہ بھی نظر آئے گا اور سر پر اوڑھنے سے اس کے پیر تک چھپ جائیں گے۔ اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ چادر، ایک بڑی سی چادر اوڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، تو پتا چلا کہ یہ چادر اوڑھنا، یہ برقعے کا استعمال کرنا، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، کیونکہ بعض وہ مسلمان یا وہ غیر مسلم جو اسلام کے تعلیمات سے واقف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا بنایا گیا، یہ مولویوں ملاؤں کا بنایا گیا سسٹم ہے، اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے۔ نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، کسی انسان کی جانب سے نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اوڑھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس کے اوڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں دو فائدے بتلائے ہیں۔ نمبر ایک، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، نمبر ایک یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں۔ یہ بہت قریب کی بات ہے، بہت بہتر، بہت عمدہ بات ہے کہ لوگوں میں ان کی شناخت ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے، کیونکہ جب ان کی پہچان ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ایمان والے کون ہیں اور ایمان سے بغاوت کرنے والے کون ہیں، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، عورتوں میں یہ پہچان آ جائے، اس وجہ سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اسی آیت میں، فَلَا يُؤْذَيْنَ، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے کہ یہ باپردہ عورت ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، یہ اللہ کی ماننے والی ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اس برقعے، اس پردے کو دیکھ کر کے اس خاتون کو کوئی نہ چھیڑے، اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے۔ دو فائدے پتہ چلے۔ آئیے تیسرا فائدہ، سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ کرام، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، اگر ان سے کچھ سوال ہو تو تم کیا کرو گے؟ پردے کے پیچھے سے سوال کرو گے، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ امہات المؤمنین ہیں، تمام کے تمام صحابہ مومن ہیں، ان کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، ان کے درمیان بھی اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ حجاب، کتنا بڑا تحفہ ہے یہ حجاب، کہ اس تحفے کو سب سے پہلے نبی کی بیویاں، اس کے بعد نبی کی بیٹیاں، اس کے بعد تمام مومنوں کے حق میں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، ذَلِكُمْ أَطْهَارُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے اور ان عورتوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، اطہر ہے، عمدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فائدے ہیں، 3 فائدے بتلائے گئے ہیں، اور بھی فوائد ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے، ادھر ایک سوچنے کی بات ہے کہ پردے کا حکم آپ جیسے مجھ جیسے عام شخصوں کو نہیں ہے، بلکہ اس روئے زمین کے انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ معتبر لوگ ہیں، صحابہ، ان کے سامنے مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔
تو سوچئے ان کے دل پاک، صحابہ کے، صحابیات کے دل پاک، اللہ نے جہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، صحابیات بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں اس دور کے، اور اس دور کی عورتیں مسلمان بھی شامل ہیں، ان کے لیے یہ حکم نازل ہو رہا ہے۔ تو سوچئے اس پر آپ کو مجھے کتنا عمل کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ برقع جیل ہے، پردہ جیل ہے، تو یہ کیوں آتا ہے؟ کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں جو سنے ہیں آپ ضرور بضرور یہ باتیں گھر میں پہنچائیے، اگر نہیں پہنچاتے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے یہ باتیں پہنچائیے، اپنی ماؤں بہنوں کو ان باتوں کی طرف لائیے، اور میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ اشکال کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسلام کا سودا کروایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو بھگوا ٹریپ شروع ہوا ہے، شروع میں تو اچھی تعریف کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ برقع کیوں استعمال کرتے ہو، یہ گھر کے اندر کیوں رہتے ہو، یہ کیوں، یہ رولز ریگولیشنز کیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں آزادی سے زندگی گزارنی چاہیے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، غیر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی ہو۔ کیا ہو؟ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، بدکاری پھیلے، نظروں کا گناہ، آنکھوں کا گناہ عام ہو، اس وجہ سے برقعے کو مسلمان عورتوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں، جن لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں میں فحاشی کو عام کریں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا ویسا عذاب نہیں، یہ بڑا دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، آخرت میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ اللہ جانتا ہے، اس اللہ کو علم ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے کیسے طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، فاحشہ کے کئی معنی بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1 بے حیائی کو پھیلانا، نمبر 2 بیہودہ چیزوں کو، بے حیائی کے چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان میں عام کرنا، نمبر 3 زناکاری، بدکاری بھی اس میں شامل ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا مقصد ہے کہ جو عورت، جو لڑکی پردہ کرتی ہے اس کو پردے سے الگ کیا جائے، کیونکہ جب تک، غور سے سنیے گا، جب تک ایک مسلمان عورت پردہ کرتی ہے اسے اللہ رسول اللہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ جب اس کے جسم سے پردہ نکل جائے، جب اس کے جسم سے پردہ نکل جائے، اسلام کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ تھوڑی نہ وہ قبول کرے گی۔ اس وجہ سے ایک بڑا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے تاکہ بے حیائی کریں، اور یہ کیڑوں مکوڑوں جیسی سوچ رکھنے والے، درندوں جیسے یہ انسان ہوس سے بھرے اپنی نظروں کے ذریعے ان مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹیں۔ اگر میری بات بری لگ رہی ہے، اللہ کے لیے غور کریں، سمجھیں، یہ اپنی نظروں کی پیاس بجھانے کے لیے مسلمان عورتوں سے ان کا برقع، ان کا پردہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مثال بڑی مشہور ہے، 2 چاکلیٹ اپنے سامنے رکھیں، ایک کور میں ہو، ایک بغیر کور کے ہو، چوٹیاں مکوڑے کس کو کھائیں گے؟ جو بغیر کور کے اس کو نا۔ تو مسلمان عورتوں کی بھی یہی حالت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وجہ۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ فیشن کو عام کر دیا برقعوں میں، کلر کے برقعے، ڈیزائن کے برقعے، ایسے برقعے بازار میں آئے، اللہ کی پناہ۔ سادہ برقع ہزاروں میں، ڈیزائن والا برقع سووں میں مل رہا ہے۔
فیشن کو عام کیا گیا ہے. یہ جو نوز پیس وغیرہ لگائی جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ طرح طرح کے ڈیزائن, تاکہ آگے پیچھے چلنے والا اس کے اوپر توجہ رکھے, اس پر نظر رکھے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ مسلمان عورتوں کو دین اسلام سے دور کرنے, شیطان کے جال میں پھنسانے کی چیزیں. ایک دور تھا میرے نانی جان ایک برقع پہنتے تھے جسے ٹاپ والا برقع کہتے ہیں. میں غور کر کے دیکھتا ہوں بازار سے وہ غائب ہی ہو گیا ہے, دکھنے میں نہیں آتا وہ برقع, کوئی استعمال کرنے والے نہیں. آج کی اگر 18 سال کی نوجوان دوشیزہ کو بھی اگر وہ ٹاپ والا برقع پہنا دیں تو دوسرا نوجوان کہے گا اماں آئیے بیٹھیے, کیونکہ اس میں بڑے بزرگ دکھتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا, یہ دور فیشن کے نام پر بھٹکایا جا رہا ہے. یہ پہلی وجہ ہے تاکہ مسلمان عورتوں سے ان کا پردہ چھین کر کے انہیں بازار میں لا دیا جائے. دوسری وجہ فرق مٹانا ہے. مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے, ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں جو فرق ہے, اسلام میں غیر اسلام میں جو فرق ہے عورتوں کے تعلق سے, وہ مٹا کر کے برابر کر دینا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, ذَلِكَ عَدْنَا أَن يُعْرَفْنَا, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے تاکہ تم پہچانی جاؤ, تاکہ عورتیں پہچانی جائیں مسلمان کہ بے حیائی کرنے والی نہیں ہیں, یہ مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی نہیں ہے, یہ اپنے چال چلن کے ذریعے اپنی خوبصورتی کے ذریعے کسی غیر کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی نہیں ہے. یہ پہچان ہو جائے بے حیا عورت میں, با حیا عورت میں, اسلام پر عمل کرنے والی اللہ والی بندی میں اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو ماننے والی بندی میں فرق محسوس ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس برقعے کا, اس پردے کا حکم دیا. لیکن اس کا فرق مٹانا چاہتے ہیں. کبھی آپ مال وغیرہ جاتے ہیں, غور کیجئے, وہاں پر اگر کوئی جاب کرتی ہے لڑکی تو اسے برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے. ایک جگہ جایا کرتا تھا, جب سے پتا چلا کہ وہاں کام کرنے والی لڑکیاں مسلمان ہیں, بغیر برقعے کے جانا بند کر دیا, کیونکہ ایک مسلمان کو گوارا نہیں کہ کسی مسلمان لڑکی کو بغیر برقعے کے بغیر پردے کے دیکھ لے. حاضرین کرام, تیسرا فرق, بہت سے مسلمان اور غیر مسلم ایسے ہیں جنہیں برقعے پردے کے بارے میں علم نہیں ہے. لا علم ہونے کی وجہ سے ان دنیا کے فتنوں میں پڑھ کر کے وہ برقعے کو غلط سمجھنے لگتی ہیں, جیل سمجھنے لگتی ہیں. اللہ کے لیے اس کے فائدے تو جانو. اسلام میں برقع اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا انسان کی نظر میں ایک ہیرا ہوتا ہے. ایک ہیرا جو قیمتی ہوتا ہے کوئی بازار میں لا کر کے نہیں رکھتا, کوئی اس ہیرے کو ایسے ہی اچھالتے ہوئے نہیں جاتا, بلکہ اس کی حفاظت تجوریوں میں کی جاتی ہے. مسلمان بھی اپنی عورتوں, اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں, چاہے زمانہ قبول کرے یا نہ کرے. ان کے پاس ہیرے سے زیادہ قیمتی ان کی مائیں, ان کی بہنیں ہیں. اس وجہ سے انہیں پردے میں رکھتے ہیں تاکہ کسی اور کی نظر بھی ان کے قریب نہ آئے. نظر کیا, سوچ کیا, ان کی نظر بھی مسلمان ماں اور بہنوں کے قریب میں نہ آئے. اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے مسلمان اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز ہے, جھوٹی معلومات کو پھیلانے کی وجہ سے خود مسلمان بھی پردے کو, برقعے کو جیل سمجھنے لگے ہیں, جو سراسر غلط ہے, جو سراسر غلط ہے. جھوٹی معلومات, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ایسے مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے برقعے کے پردے کے تعلق سے جھوٹی معلومات بھیج رہے ہیں. ان جھوٹی معلومات کو جب مسلمان عورت سنے گی تو اسے حق سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہے گی اور اسلام کے خلاف آئے گی. جیسا کہ قرآن مجید میں حجاب کا ذکر آیا ہے, جلباب کا ذکر آیا ہے, جلابیب, لیکن برقعے کا ذکر نہیں آیا. ایک یوٹیوبر اپنے یوٹیوب پر کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا بنایا گیا ہے, قرآن اور حدیث میں برقعے کا لفظ نہیں آیا ہے. یہی تو کام منکرین حدیث کرتے ہیں.
اس دور کی جو خواتین تھیں وہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کرتی تھیں. اس دور کی خواتین اپنی خوبصورتی کا تماشا نہیں کرتی تھی. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، وقت آگے بڑھتا گیا، قیامت قریب ہوتے جا رہی ہے، ویسے ویسے فیشن بڑھتا جا رہا ہے. اب فیشن کو بڑھانے، فیشن کو دبانے، فیشن کو چھپانے کے لیے، خوبصورتی کو چھپانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس دور کی طرح اگر بڑی سی چادر ڈال لیں گے تو کیا کام ہو جائے گا؟ ارے عورت جو سونا پہنتی ہے وہ بھی پردے میں شامل ہے. اگر چادر استعمال کریں گے بڑی سی، اس کا کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوگا، کہیں پیر ظاہر ہوگا، کہیں ہاتھ ظاہر ہوگا باہر. آج کل کے مرد حضرات کی نظریں اتنی گری ہوئی ہیں، اگر کوئی باپردہ عورت کا ناخن بھی دکھے تو اسے غور سے دیکھنے لگتے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ. آج کل کے یہ جانور صفت مرد حضرات کی، پورے نہیں بعض مرد حضرات کی ایسی حالت ہے. تو حاضرین اکرام، کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو برقع رکھا ہے، جو آج دور کا برقع ہے، وہ اللہ کے حکم احکامات میں سے ہی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا علیہن من جلابیبہن، جلابیب اس دور کا، اس دور کے برقعے کو ہم جلابیب میں شامل کرتے ہیں. بس پردے کو سی لیا گیا، اتنا ہی فرق ہے نا. اس دور میں بڑا سا پردہ ہوتا تھا، سر سے پیر تک ڈال لیتے تھے. اس دور میں اس کو سی کر کے ایک نئے انداز سے پہن رہے ہیں، لیکن سادہ سیدھا ہو، اس میں نقش و نگار نہ ہو، بیل بوٹے کے کام نہ ہو، برقع ایسا ہو کہ دیکھنے والا دیکھنا ہی پسند نہ کرے. مطلب یہ کیا سادی سی عورت ہے اور وہ اپنا رستہ پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہو. حاضرین اکرام، جھوٹا بیان اسلام کے تعلق دیا جا رہا ہے. برقعے کے تعلق غلط سلط باتیں مسلمان سماج میں ڈالی جا رہی ہیں، اور مسلمان عورتیں خاص کر اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہی ہیں. خاص کر وہ لڑکیاں، خاص کر وہ بہنیں، خاص کر وہ مائیں جو انٹر ڈگری پڑھ رہی ہیں اور ان کا ذہن ماڈرن ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تعصب، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بابا آدم کے زمانے کا ہے، یہ اولڈ فیشن ہے، یہ نیو فیشن. اچھا، یہ نیو فیشن، ایسا نیو فیشن جس کی وجہ سے کئی مرد، کئی عورتیں HIV کے شکار ہو جائیں. یہ نیو فیشن جس کی وجہ سے کئی لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں شامل ہو جائیں، عشق جیسی بدکار اور برے گناہ میں شامل ہو جائیں. یہ فیشن، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حاضرین اکرام، ایک اور وجہ ہے برقعے کو، پردے کو جیل کہنے کی، وہ یہ کہ تعصب، مسلمانوں سے بغض، کینہ، کپٹ، مسلمانوں کے احکامات جو اللہ رسول اللہ نے طے کیے، اس سے نفرت، اس کی وجہ سے یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. ایک اور بات ہے، اور وہ آخری بات ہے، وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط پیدا ہو. اگر مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے تو پہلے ان کا برقع نکالا جائے. جب ان کا برقع نکل جائے گا تو ان کی جو سوچ قرآن حدیث کے درمیان میں رہتی ہے نا، وہ عام ہو جائے گی. اس کے بعد وہ بقیہ دوسری عورتوں کی طرح سوچنے لگیں گی، اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. یہ چیز ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، عورتوں مردوں کو برابر کرنے کے لیے برقعے پر حملہ کیا جاتا ہے، پردے پر حملہ کیا جاتا ہے. اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، کیونکہ اگر ایک عورت ایک مرد برابر ہو جائیں گے تو پھر کیا عزتیں محفوظ ہوں گی، کیا مقام دیا جائے گا. لیڈیز فرسٹ کا یہ جو فارمولا ہے، پہلے یہ مٹے گا. لیڈیز کو بھی مردوں کی لائن میں درمیان میں ٹھہرایا جائے گا. ایسے ویڈیوز شاید کہ آپ بہت سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ فیلڈ میں ہیں. حاضرین اکرام، ایک بڑا مقصد ہے عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کے اسلام کے معاملات کی دھجیاں اڑانے کا. اس بات کو آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ اگر عورت گھر میں ہے، محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے. اگر عورت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر کے باہر نکلے گی تو ہوگا یہ، قرآن اور حدیث کے قوانین کو توڑ کر کے باہر نکلیں گے تو ہوگا یہ کہ یا تو خود کھلونا بنے گی یا دوسروں کو کھلونا بنائے گی.
اس بات پر غور کیجئے گا۔ دوسرا خطبہ ثانی، یہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے نا، پوری کی پوری نصیحتیں ہیں۔ یہ ماحول کے اعتبار سے چونکہ یہ نبی کی نصیحتیں تھی، انہی میں آج جس چیز کی سخت ضرورت ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اردو میں کہا جا رہا ہے، تاکہ نبی کی سنت پر بھی عمل ہو اور آپ لوگوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ بہت اہم نصیحت ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہی جا رہی ہے بات۔ آج مسلمانوں میں سے اکثر نے اس نصیحت کو بھلا دیا ہے، نصیحت کو بھلا دیا اکثر لوگوں نے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ ایک بڑی نہیں ہے، بس چھوٹی سی نصیحت، عمل میں بہت بھاری ہے۔ کہنے والا کیوں نہ ہو، سننے والے کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ نصیحت ہے، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کی خشیت کھاؤ۔ کہاں رہتے ہو؟ اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے، دوستوں میں ہو یا دشمنوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو یا کہیں اور ہو، اپنے ساتھ کسی کو رکھو یا نہ رکھو، صحت مند ہو یا نہ ہو، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے گھر میں ہو یا پھر سفر پر ہو یا پھر کہیں دور گئے ہو، تم کہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، ہر کوئی اپنے آپ سے یہ پوچھے۔ اس وقت پوچھے جب ایک کے بارے میں بد پیچھے برا کہہ رہے ہیں، اس وقت اپنے دل سے سوال کریں جب کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اس وقت اپنے دل سے یہ سوال کریں جب اللہ کی یہ عبادتیں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، اس وقت اپنے دل سے سوال کریں جب رات کی تاریکی میں موبائل فون اپنے ہاتھ میں ہو، اس وقت اپنے دل سے سوال کریں جب ہمیں صحت مند ہیں، عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، اور بیمار ہو گئے ہیں، عبادتوں کا موقع نہیں مل رہا ہے، اس وقت اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ گناہ کے وقت میں ہو یا نیکی کے وقت میں ہو، اپنے دل سے سوال کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات اور اہم بات، اللہ کے لیے مسلمانوں میں علم پہنچاؤ، ماؤں بہنوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دو۔ میں کئی ایسے علاقوں کو جا کر کے آ رہا ہوں جہاں کے پورے گھر کی عورتیں عیسائی بن چکی ہیں، کرسچن بن چکی ہیں، ہندو بن رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے صحیح اسلام ماؤں بہنوں تک نہیں پہنچایا۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے مسجد سے خواتین کو جوڑو، یہ عورتیں پورا گھر سنبھالنے والی ہیں۔ اگر ایک گھر کی ایک عورت غیر بن گئی، سمجھ جاؤ اس کے بعد کے آنے والی پیڑھیاں غیر بننے والی ہیں۔ اس بات کو ٹھنڈے دل سے لو۔ مسجد کو آنا یہ نبی کے دور سے چل رہا ہے۔ کئی صحابیات مسجد کو آیا کرتی تھیں۔ یہ فتنہ کہہ کر کے عورتوں کو مسجد سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب تو عقل کے، اب تو ہوش میں آؤ، اب تو اللہ رسول اللہ کے راستے پر آؤ، ابھی موقع ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے، جو قوانین اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ظلم نہیں ہے، ہرگز ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے جو قوانین رکھے ہیں، رسول اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں، یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہے۔ ان باتوں کو سمجھو، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنا، اللہ ہمیں سچ سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صحابہ کے رستے پر چلنے والا بنا، اے اللہ یہ ہمیں ارتداد میں ڈالنا چاہتے، اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر کہ ہماری آخری سانسیں اسلام پر جائیں، لیکن اسلام کے معاملے میں ہم سودا نہ کریں۔ اے اللہ اسی
توفیق ہمیں دے، ایسی ہدایت ہمیں دے، جنت کے راستے پر ہمیں چلا، جہنم کے عذابات سے بچا۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے والا بنا، اللہ ان باتوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی میں لاگو کرنے والا بنا۔ اللہ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان ماؤں اور بہنوں کو دین اسلام کا حقیقی علم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔